السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، ابھی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں تلاوت شدہ حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن کے 29 مقامات پر 30 بار آئے ہیں۔ قرآن کی 29 سورتوں کی شروعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی حروف مقطعات سے کی ہے۔ ایک جگہ 2 آیتیں ایک ساتھ آئی ہیں، حامیم عین سین قاف، یہ 2 آیتیں ہیں ایک ساتھ آئی ہیں، اس لیے 29 مقامات پر 30 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حروف مقطعات کو قرآن میں نازل کیا ہے۔ انہیں حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ لکھے تو جاتے ہیں ایک ساتھ، مثلا یہاں دیکھیے الف الگ ہے، لام اور میم ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، مگر پڑھتے وقت ان تینوں کو جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں، ان میں آپس میں وصل نہیں ہوتا بلکہ فصل ہوتا ہے، یعنی الف الگ پڑھتے ہیں، لام الگ پڑھتے ہیں، میم الگ پڑھتے ہیں، تو چونکہ انہیں جدا جدا کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ترجمے والے قرآن میں اس کا ترجمہ دیکھیں تو حروف مقطعات کے نیچے کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہی حروف کو ان زبانوں میں لکھ دیا جاتا ہے جس میں ان کا ترجمہ لکھنا مقصود ہوتا ہے۔ اردو میں، انگریزی میں، تمل میں، ہر جگہ بس وہ الف لام میم لکھتے ہیں۔ کیوں لکھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ کے بتلانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان حروف کے معنی ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو بتایا، مگر عوام پر اس چیز کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا معنی ظاہر کرنا ہی مقصود نہیں تھا تو اس کا نزول کیوں ہوا؟ یہ تو ایک محمل سی بات ہو گئی نا، کہ اللہ نے قرآن تو نازل کیا ہدایت کے لیے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 30 آیتیں ایسی نازل فرمائیں جس کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے۔ سامعین کرام، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے کلام کا اسرار ہے، یعنی اس کا سیکرٹ ہے، اور سیکرٹ سے دوسروں کو آگاہ نہیں کیا جاتا، جیسے ہماری حکومتوں کے بہت سارے سیکرٹس ہوتے ہیں، ان راز کو، ان سیکرٹس کو عوام کے اوپر ظاہر نہیں کیا جاتا، پبلک کو نہیں بتلایا جاتا۔ ہمارے ڈیفنس کے کتنے سیکرٹس ہیں جو بہت سارے وزیر نہیں جانتے، صرف پرائم منسٹر جانتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف جانتا ہے، پریزیڈنٹ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حالانکہ یہ سب لوگ عوام کے نمائندے ہیں، مگر عوام کو یہ چیز نہیں بتلائی جاتی، تو سیکرٹ کا بتلانا کوئی ضروری نہیں۔ یہ اللہ کا سیکرٹ ہے، اللہ جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ کہ کیا اس کے معنی کا کبھی اظہار بھی ہوگا؟ تو بالیقین بے شک اس کے معنی اور مطالب کا اظہار قیامت کے میدان میں کر دیا جائے گا، اور مسلمان کو بتلا دیا جائے گا کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، اور اس کے اسرار کو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے سیکرٹ کو ظاہر کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ایمان کا امتحان ہے۔
بہت سی باتیں ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہوتی، مگر اس کا مان لینا ہمارے لیے ضروری۔ جیسے عذاب قبر ہمیں نظر نہیں آتا، مگر اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری۔ ہم نے نہ جنت دیکھی ہے نہ دوزخ دیکھی ہے، مگر اس کا ماننا اور ایمان لانا ہمارے لیے ضروری۔ ہم نے میدان محشر نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، مگر ان پر ایمان لانا ضروری۔ اسی طرح سے یہ آیات اللہ کے کلام کا حصہ ہیں، اگرچہ اس کا معنی سمجھ میں آئے تو بھی، سمجھ میں نہ آئے تو بھی اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں کسی مسلمان کو حیل و حجت، انکار وغیرہ کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمارے ایمان کا امتحان لے رہا ہو حروف مقطعات نازل کر کے، کہ دیکھیں کون بندہ اس کے جستجو میں، اس کی کھوج میں، اعتراض کی غرض سے اس پر تنقید کرتا ہے، اور کون بندہ مان لیتا ہے۔ تو مان لینے والا مسلمان ہے۔ ہمیں اس کی جستجو نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ علماء مفسرین نے اپنی اپنی ثوابدید پر ان حروف کے معنی متعین کیے ہیں، مگر بہرحال یہ ان کا اپنا استدلال ہے اور اپنی ان کی تحقیق ہے۔ وہی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نہ بتلایا، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس راز سے آگاہ کیا، اس لیے اللہ کے راز میں ہے اور سیکرٹ میں ہے۔ اور ایک اور چیز بتلا دیتا ہوں، بالکل عام سی چیز۔ انسان کتنا ہی باعقل، ہوش مند، انٹلیکچوئل، انٹیلیجنٹ ہو جائے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے اور ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دنیا کے 80% انسان یہ فارمولہ نہیں جانتے کہ سائن اسکوائر تھیٹا پلس کاز اسکوائر تھیٹا اکول ٹو 1۔ آپ کسی گاؤں کے کسان سے یہ بات کہیں تو آپ کو نیچے اوپر، حالانکہ ایک تحقیق شدہ یہ امر ہے، تحقیق شدہ حقیقت ہے، مگر وہ بیچارہ نہیں جانتا۔ اسی طرح سے قیاس کر لیجئے اسی کو، کہ دنیا کی بہت سی چیزیں عقل و شعور کے باوجود بھی ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ مثلاً شہداء کی زندگی کے بارے میں ہمیں شعور نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھایا جائے تو بھی تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے معزز سامعین کرام، کسی مسلمان کو اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا راز ہے، اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ سامعین کرام، یہ مختصر سی وضاحت تھی الف لام میم کے تعلق سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو امام ابی داؤد، مسند امام احمد وغیرہ میں روایت کی گئی ہے۔ یہ جو الف لام میم ہے، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حروف ہیں۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اور قرآن کے ہر حروف پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے۔ اس طرح سے الف لام میم پڑھنے میں ہم کو 30 فائدے ہوئے، 10 گناہ مٹے، 10 درجات بلند ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 10 نیکیاں عطا کیں۔ تو ایک اعتبار سے تو دیکھیے فیض سے یہ آیت کبھی خالی رہی نہیں۔ پڑھنے سے تو ہم کو ثواب ملتا ہے، اور اس پر ایمان لانے سے ثواب ملتا ہے، اور اسے اللہ کا کلام ماننے سے ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی خصوصیت دیکھیے، آپ نے قرآن کے ثواب کی جو مثال دی وہ الف لام میم سے دی ہے، ذالک الکتاب سے نہیں دی، الحم سے نہیں دی، بلکہ کہا کہ الف لام میم۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ اس کا معنی سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی تم تحقیق و جستجو نہ کرو، بلکہ الف لام میم کو قرآن کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کی تلاوت جاری رکھو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تلاوت کا جو ثواب بتلایا ہے، تو ثبوت میں یہی آیت کریمہ پیش کی، الف لام میم۔ بس معزز حضرات، حروف مقطعات کے تعلق سے یہ مختصر سی وضاحت تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔